گلزار نسیم گلزار نسیم کی خصوصیت اس کے پلاٹ کی پیچیدگی بھی ہے۔ یہ صرف تاج الملوک اور بقاؤلی کی کہانی نہیں، اور نہ صرف یہ ایک پھول حاصل کرنے کی کہانی ہے، بلکہ اس میں کئی کہانیاں گتھ گئی ہیں۔ دراصل یہ کہانی ایک استعارہ ہے کہ مقصد کے حصول میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، کس طرح آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، پھر مقصد حاصل ہونے کے بعد بھی مقصود ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر ارادہ پختہ اور کوشش مستحکم ہو تو پھر ہاتھ آ جاتا ہے، دوبارہ وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے جب ہمارے ارادے مضبوط ہوں۔ اگر ہم کسی کام میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہم دوبارہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پلاٹ جو ہے وہ ایکچولی کہانی کو کے واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، تو جتنے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، جتنے واقعات ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہوں گے، اتنا ہی قاری جو ہے وہ اسے بہت دلچسپی سے پڑھے گا، اس کو اتنا ہی پلاٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ گلزار نسیم کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ فوق فطری ہیں، یعنی فوق فطری سے مراد کہ جس میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے، جیسا کہ طلسماتی ٹوپی، انگوٹھی، چھڑی، تخت، ایسی چیزوں کا ہونا، یہ فوق فطری عناصر ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اس میں جس میں انسانی زندگی جو ہے وہ اس سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ تو یہ فوق فطری واقعات جو ہیں وہ ایسی چیز ہے جو قصے کو پرکشش بناتی ہے۔ اس طرح قاری کیا اس قصے کو سچ سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، جتنے زیادہ اس میں وہ فوق فطری واقعات جو ہیں جتنے زیادہ اچھے بیان ہوں گے، اتنا ہی قاری سمجھے گا کہ یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسے سچ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بنیاد موجود ہے اس میں، جیسے نرمدا کے کنارے ایک قلعہ ہے، وہ اب بھی ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے، تو اسے بقاؤلی کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف دلدل ہے۔ ایک انگریز کمشنر نے اس کی چھان بین کرانی چاہی مگر ناکام رہا۔ دلدل سے بخارات اٹھتے ہیں جن سے دھوئیں کا سا سما چھا جاتا ہے۔ تو اس کے قریب جو لوگ آباد ہیں وہ بقاؤلی اور گل بقاؤلی کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں۔ دلدل میں بقاؤلی نام کے درخت بھی موجود ہیں، اس لیے تخیل کو پرواز کرنے کے لیے سہارا مل جاتا ہے، اور کہانی جو یقیناً فرضی ہے اسے تسلیم کرنے کا جواز ہاتھ آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کہانی پر یقین سا کر لیتے ہیں تو اس سے اور زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان چیزوں کا موجود ہونا، ان کے نام سے منسوب ہونا، تو مثنوی پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی ایسا ہے، کیونکہ بقاؤلی کے پھول بھی ہیں اور وہاں پر ایسی دلدل بھی ہے، وہاں کو کوئی آج تک تسخیر بھی نہیں کر سکا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ تخیل کو پرواز ملتی ہے، تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ تو اس طرح کہانی میں سچائی در آتی ہے، جبکہ اس کے فرضی واقعات ہیں لیکن پھر بھی اس میں سچائی آ گئی۔ آگے جو سب سے اہم ٹاپک ہے یا اس کا سب سے اہم خصوصیت کہہ لیں تو وہ لکھنوی ماحول کی عکاسی ہے۔ تو مثنوی کا قصہ نسیم کی تصنیف نہیں، بلکہ انہوں نے اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس قصے پر نسیم کی نظر انتخاب اس لیے پڑی کہ یہ لکھنوی ماحول کے عین مطابق تھا۔
اس عہد کے لکھنؤ میں ہر طرف عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ نسیم نے اس مثنوی کے ذریعے ذہنی عیاشی کا دلکش مواد فراہم کر دیا۔ تو اس دعوے کے ثبوت میں ہم کچھ دلائل بھی دے سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ لکھنؤ کا ماحول جو ہے وہ اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی اہم مثال جو ہے وہ نسوانی کردار ہیں۔ اس وقت لکھنؤ کے معاشرے میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس پر عورتوں کی حکمرانی نہ ہو۔ عورتیں بھی ایسی جو ناز و ادا کا مجسمہ تھیں اور طلب بھی انہی کی تھی۔ تو گلزار نسیم میں مردانہ کردار برائے نام ہیں، اور جو ہیں تو وہ مردانگی سے محروم ہیں۔ ہر طرف عورتوں کی ریل پیل نظر آتی ہے۔ ان سے بھی تسلی نہ ہوئی تو یہ کمی انہوں نے پریوں سے پوری کی۔ اس طرح کچھ عورتوں کے نام یہاں پر لکھے بھی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تاج الملوک کی ہمدرد دایا، دلبر بیسوا، ہمالہ دیونی، اور اس طرح ان کی منہ بولی بیٹی محمودہ، بقاؤلی، اس کی سہیلی سمن پری، جمیلہ پری، روح افزا پری، رانی چتراوت، دہقان زادی، اور اس کے علاوہ بہت سے نسوانی کردار داستان پر حاوی ہیں۔ تاج الملوک کے چاروں بھائی تو نکمے نکلے، خود تاج الملوک کا یہ حال ہے کہ وہ بھی قدم قدم پر صنف نازک کی مدد کا محتاج ہے۔ بقاؤلی کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے باپ فیروز شاہ کی جگہ اس کی ماں جمیلہ ہی اس کی مدد کرتی ہے۔ راجہ چترسین نے سے زیادہ رانی چتراوت کی حکومت نظر آتی ہے۔ کچھ کردار ہیں جن میں کوئی توانائی بھی نظر آتی ہے، جیسے دہقان کے کرداروں میں جو ہے وہ کچھ توانائی ہے، راجہ اندر کے کردار میں۔ تو مثنوی کے بیشتر نسوانی کردار بازاری عورتوں سے مشابہ ہیں، یا ان میں کسی نہ کسی حد تک بے شرمی ضرور پائی جاتی ہے۔ اس طرح بوڑھی عورتیں جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں کو نوجوان لڑکوں سے ملنے کے موقع فراہم کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر ملتی ہیں، تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اس کی اریانی پر یا بات کرتے ہیں، تو یہ لکھنؤ کا ماحول ہی ایسا تھا، عیش پرستانہ تھا ماحول، جس نے مصنف کے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ اریانی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ بحث و کنار کی بات، عاشق و معشوق کے وصال کا حال نسیم نے بہت مزے لے کر لطف لے کر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی ایسا موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیا گیا جس میں عریاں نگاری جو ہے وہ واضح یا سامنے نہ آتی ہو۔ تو یہاں پر جو کچھ اشعار ہیں وہ بقاؤلی کی گہری نیند سونے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ جہاں پر یہ بقاؤلی کی گہری نیند میں سونے کا منظر ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے اس نے تصویر کشی کی ہے۔ تو یہ آپ اشعار جو ہے وہ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس کا اصل منشا یہ نہیں کہ بقاؤلی کے سونے کا مکمل نقشہ پیش نظر ہو جائے، بلکہ انہوں نے اس کے حسین جسم کی نمائش کو مقصد رکھا ہے۔ تو عریاں نگاری کا سب سے زیادہ موقع شاعر کو اس وقت ملتا ہے جب تاج الملوک اور بقاؤلی کے وصال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ مثنوی آپ کے پاس ہے، آپ اسے پڑھیں، اور اس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ یہاں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ یہ کہہ کے لبوں سے قند گھولے، قند میٹھے کو کہتے ہیں، مستی نے دلوں کے عقدے کھولے، کاوش یہ ہوا گوہر سے الماس، غنچے نے
بجھائی اوس سے پیاس. تو اس طرح جو ہے وہ کچھ آپ بھی مطالعہ کیجیے گا تو بہت ساری چیزیں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائیں گی. تو مثنوی میں اس طرح کی جو ہے وہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک مقام پر پریوں کا چشمے میں نہانا اور شہزادے کا ان کا لباس چھپا دینا، مطلب وہ نہا رہی ہیں اور لباس جو ہے وہ ان کا باہر ہے تو شہزادے نے ان کا لباس چھپا دیا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے لکھنؤ کے ماحول کی اس نے بہت زیادہ بہتر طور پر عکاسی کی ہے. اس کو ایک موقع ملا کہ لکھنؤ کا ماحول پیش کرتے کرتے اس نے عریانی اور فحاشی کو لے آئے اس میں مثنوی میں. مثنوی میں شادی بیاہ کی رسموں کا بھی ذکر ہے، جو کہ لکھنؤ کے اگر ہم ماحول کی بات کریں تو اس میں جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی دکھایا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر شہنائیاں بجتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، گانے والیاں نیگ لیتی ہیں، اور اس طرح نظر اتارنے کا دستور، شگن لینے کا، آئینے پر پانی ڈالا جاتا تھا. اس طرح جو بھی رسمیں لکھنؤ میں تھیں، لکھنؤ کا دبستان لکھنؤ کو آپ بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں. تو دبستان لکھنؤ کو دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دبستان لکھنؤ میں جو بھی رسوم کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو وہ اس مثنوی میں بھی موجود ہے. لیکن نسیم نے اختصار سے کام لیا ہے. پھر بھی مثنوی کی یہ خصوصیت ہے کہ عہد نسیم کے لکھنؤ کی بہت سی تصویریں اس کی مثنوی میں پیش ہو گئی ہیں. تو آگے ہم بات کرتے ہیں مثنوی کی زبان پر. دلی جب اجڑی ہے اور یہاں کے اہل کمال نے سلطنت اودھ کے سائے میں پناہ لی تو اودھ کے حکمرانوں نے ہر معاملے میں دلی سے سبقت لے جانے کی کوشش کی، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ ہم بھی کچھ ہیں، اور ہر طرح سے دلی کے اثر سے آزاد ہو جانا چاہا. تو اس طرح ادب کے میدان میں بھی یہی صورت پیش آئی اور اس طرح دبستان لکھنؤ وجود میں آیا. دبستان لکھنؤ نے ہمیشہ دبستان دلی سے ہمسری کا دعویٰ کیا، بلکہ اس سے بلند رتبہ حاصل کرنا چاہا. اس طرح میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب لکھا تو گلزار نسیم بھی سحر البیان کے خلاف ایک کوشش نظر آتی ہے. اس کے دہلی میں آپ کو پتہ ہے کہ سادہ، سلیس اور عام فہم زبان پسند کی جاتی تھی. تو لکھنؤ کے شاعروں اور ادیبوں نے خود کو دہلی سے ممتاز کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے ایک ایسا اسلوب اپنایا جس میں مشکل الفاظ، مشکل تراکیب، مشکل صنعتیں استعمال کی گئیں، اور جس کے نتیجے میں زبان پرتکلف ہو گئی، پرتصنع ہو گئی، جس میں رنگا رنگی آ گئی، زبان میں رنگا رنگی آ گئی. صنعتوں میں اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، تو اس پر بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا لیکچر جو ہے وہ بھیجوں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو مگر اس میں ایک دیکھیں تو اتنی اس کی زبان پرتصنع ہے کہ اس میں ایک خاص دلکشی، رعنائی پیدا ہو گئی اور ایک نیاپن پیدا ہو گیا. تو لکھنؤ کا یہی طرز ادا ہے جو مثنوی گلزار نسیم کے ایک ایک مصرے سے نمایاں ہے. رعایت لفظی کی اگر ہم بات کریں تو گلزار نسیم میں سب سے زیادہ کام رعایت لفظی سے لیا گیا ہے، لیکن جا بجا دوسری صنعتوں کا استعمال بھی نظر آتا ہے. یہ بھی ایک صنعت ہے جس میں جو اور صنعتیں اس میں استعمال ہوئی ہیں ان میں حسن تعلیل ہے، صنعت تضاد ہے، صنعت ایہام ہے، ایہام تو آپ پڑھ چکے ہیں، صنعت تضاد ہے، اور اس طرح جو ہے وہ مختلف قابل ذکر صنعتوں کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے. تو ان میں جو چیزیں جیسے حسن تعلیل ہے،
یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، تو کوشش کروں گی کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی الگ سے تفصیل سے بتایا جا سکے۔ تو یہاں پر ایک مثال جو ہے وہ دیکھیے گا کہ بقاولی جو ہے وہ جب بیدار ہوتی ہے تو پھول کو گم پاتی ہے، یا آپ نے قصے میں پڑھا ہے، تو اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے، بڑی غصے میں آ جاتی ہے، مشتعل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کچھ اشعار جو ہیں میں نے یہاں پر آپ کو سلائیڈز میں دیے ہیں۔ گھبرائی کے ہیں، کہ یہاں پر آئے گا کہ ہیں کدھر گیا گل، گھبرائی کے ہیں کدھر گیا گل، جنجلائی کہ کون دے گیا جل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون۔ تو اس طرح وہ اس نے غصے کا جو اظہار کیا۔ تو یہاں پر تشبیہ و استعارہ کا بھی استعمال ہمیں نظر آتا ہے۔ تشبیہ و استعارہ سے شعر میں دلکشی پیدا ہوتی ہے، اور ان کے استعمال کا سلیقہ جو انہوں نے جس طرح سلیقے سے استعمال کیا اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ نسیم کو ان کے استعمال کا ہنر خوب آتا ہے، ان کی تشبیہیں بہت نادر ہیں، انوکھی ہیں، نئی ہیں، مگر ایسی کہ ان کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ جیسے کچھ اشعار ہیں، جاگی مرغے سحر کے غل سے، غل کہتے ہیں شور کو، جاگی مرغے سحر کے غل سے، اٹھی نکہت سی فرش گل سے، نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، اٹھی نکہت سی فرش گل سے، پیارا ہے میرا یہ آدمی زاد، رکھیو اسے جس طرح میری یاد، تھی بس کے غبار سے بھری وہ، آندھی سی اٹھی ہوا ہوئی وہ۔ تو یہ سی جو ہے یہ بھی حرف تشبیہ ہے کہ آندھی کی طرح تو یہاں غصے کو ایسے پیش کیا گیا کہ تھی بس غبار سے بھری وہ، آندھی سی اٹھی ہوا ہوئی وہ، مطلب جیسے آندھی چلتی ہے تو اس طرح سے اس کے غصے کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے۔ تو آگے ہم بات کریں گے انتخاب الفاظ پر۔ تو شاعری میں لفظوں کے انتخاب اور ان کی ترتیب کی بڑی اہمیت ہے۔ کالریج نے اس کی تعریف کی ہے شاعری کی، کہ شاعری کیا ہے؟ بہترین الفاظ بہترین ترتیب کے ساتھ، بہترین الفاظ بہترین ترتیب کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو نسیم آتش کے شاگرد تھے۔ آتش جو ہے وہ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر ہے، حیدر علی آتش۔ تو آتش کے شاگرد ہیں، اور آتش نے شاعری کو نگینے جڑنے کے ہنر سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو آتش کا ہے، بندش الفاظ جڑنے سے بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو ان کے مطابق بندش الفاظ یعنی الفاظ کا انتخاب یا الفاظ کو جوڑنا بھی ایسے جڑے ہیں کہ جیسے نگینے جڑے ہوں۔ تو نگینے جیسے جڑے ہوتے ہیں، اس طرح لفظوں کے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ تو شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، کہ جیسے مرصع سازی کی گئی ہو، جیسے کوئی کڑھائی کی گئی ہو، جیسے کوئی ڈیزائننگ کی گئی ہو، اس طرح سے جو ہے وہ اس کو جڑا گیا ہے الفاظ کو۔ تو اگر اس کی ہم تفسیر دیکھنا چاہیں تو مثنوی گلزار نسیم کو اگر ہم اس کی ورق گردانی کریں تو ہمیں جو ہے وہ ایک ایک شعر لفظوں کو نگینوں کی طرح جڑا ہوا نظر آئے گا، اور مرصع سازی کا اس نے حق ادا کر دیا ہے۔
ممکن ہی نہیں کہ کہیں سے ایک لفظ اٹھا کر جو ہے وہ دوسرے لفظ کی جگہ پر رکھا جا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مرصع سازی کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں، گھر بار سے کیا فقیر کو کام، گھر بار سے کیا فقیر کو کام، کیا لیجے چھوڑے گاؤں کا نام، کیا لیجے چھوڑے گاؤں کا نام۔ تو کوئی بھی لفظ ہم ادھر ادھر اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، جس طرح اس نے لکھا ہے وہ مکمل ہے۔ تو اگر ہم زبان کی دلکشی پر بات کریں تو گلزار نسیم میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بہت سے شعر ضرب المثل بن کر لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گئے۔ یہاں پر کچھ مثالیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا، آئے کی خوشی نہیں، گئے کا غم نہیں، تو اس طرح جو ہے وہ اس نے پیش کیا۔ کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو اگر ہم اختصار کی بات کریں تو اگر کوئی چیز لکھنے میں آتی ہے یا بولنے میں آتی ہے تو جتنے اختصار کے ساتھ پیش کی جائے گی اتنی ہی اس میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ شعر کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے۔ تو جو شاعر کم سے کم لفظوں کا استعمال کرتا ہے وہ اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں گلزار نسیم میں بھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ کے دو مختصر سوال ہیں اور بقولی کے مختصر جواب ہیں۔ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا کہ نعت۔ تو اس طرح تو اختصار ایک خوبی بھی ہے اور ایک خامی بھی ہے، کیونکہ اگر بہت ہی زیادہ مختصر کر دیا جائے تو بہت ساری چیزوں کے مفہوم واضح نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک مثنوی ہے، ایک داستان ہے، اس میں کہانی ہے، تو کہانی کو جب کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا تو اس میں بہت ساری خامیاں یا کمیاں رہ جائیں گی۔ تو یہاں پر کچھ کمی بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ ہر فن پارے میں کچھ بہت اچھا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت خامیاں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح اس مثنوی میں بعض محاورے غلط استعمال ہوئے ہیں یا کہیں کہیں بھرتی کے الفاظ آتے ہیں، مطلب اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے اس واقعے کو، اس قصے کو، تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ بھر دیے ہیں۔ تو اس کی بحر بھی مشکل ہے، اس میں روانی نہیں ہے، اس میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا پڑتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ لگے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ مصنف کا مقصد بھی یہی ہو کہ مثنوی کو رک رک کر اور سمجھ کے پڑھا جائے، اور تاکہ جو ہے وہ اس کے شعری محاسن کی بھرپور داد دی جا سکے۔ تو گلزار نسیم کو اگر ہم زبان و بیان کے حوالے سے یا فنی محاسن کے حوالے سے پرکھیں تو یہ اردو کی باقی تمام مثنویوں سے بازی لے جاتی ہے۔ نسیم نے فنی تدابیر کے استعمال میں انتہائی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی صناعی کو دیکھ کر اہل نظر نے تسلیم کیا کہ دبستان لکھنؤ کی نمائندگی کا شرف صرف اسی مثنوی کو حاصل ہے۔ یہ ایک نارائن چکبست ہیں، وہ کہتے ہیں، جواہر سخن کے پرکھنے والے سمجھ گئے، جواہر سخن کے پرکھنے والے سمجھ گئے کہ مثنوی کیا کہی ہے، موتی پروئے ہیں۔ نسیم کو بھی شہرت عام کا خلعت نصیب ہوا اور بقائے دوام کے دربار میں میر حسن کے برابر کرسی ملی۔